نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ ترام موضوع سامعین اج دے درس تصوف دے وچ اللہ دے بندیاں دی نرمی دا ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ فرقان دی 63ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک چ سونے رب نے فرمایا اور رحمان دے بندے او نے جڑے زمین دے اوتے دبے پاؤں چلدے نے اور جدوں انہاں نال بے سمجھ لوگ گل کردے نے تو کہندے نے سلام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندیاں دا سچے اللہ والیاں دا صوفیاء کرام دا سچے مومناں دا سچے مسلماناں دا ذکر کیتا ہے صاحب پاک چ کہ لوگ زمین دے اوتے بڑے آرام نال سکون نال چلدے نے کیونکہ یہ اللہ والے جڑے نے یہ بے ضرر لوگ ہے، نفع بخش لوگ ہے اور محبت دے دائی نے، بھلائی دے دائی نے، اللہ رسول دے حکماں تے عمل کرنے والے نے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والے نے اور خلق خدا نہ معاملہ انہاں دا بڑا محبت بھریا ہوندا۔ یہ لوکاں دا بھلا بھی کردے آ اور انہاں لوکاں دا احسان مندے نے کہ تسی سانوں اپنی خدمت دا اپنی بھلائی دا موقع دیتا۔ یہ دوستاں دا بھلا بھی کردے آ تے دشمناں دا بھلا بھی کردے آ، کدے کسے کو بدلہ نہیں لیندے ہے۔ لوگ انہاں ظلم و زیادتی بھی کرنا تے ہمیشہ دعا دندے آ کہ اللہ تہاڈا بھلا کرے، ہمیشہ خیر دا رویہ اپناؤندے نے، غصے نفرت انتقام تو لکھاں میل دور نے لوگ، اس لئی کہ انہاں لوکاں نے اپنے نفس نو مزکی کر لیا، سر تو پیراں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی بن گئے، تقدیر مولا بن گئے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور مائیت اور حضور سے گزارتے ہیں، اپنے دوجیاں دے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی انہاں لوکاں نوں بادشاہت حاصل ہے۔ مردہ بن کے پیرو پیشوا دے گئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے اللہ سونے دے گئے حاضر و موجود رہندے، قلباً ذات مولا ہی ڈب کے روزے لفظ دی نیتی نماز عشق نوں ترقی دندے رہندے ہیں تاکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہو جائے، اللہ تعالیٰ دا دیدار حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان نو کائنات دیاں تمام نعمتاں نے انساناں واسطے بنایا، انسان نو اللہ رب العزت نے اپنے دیدار واسطے بنایا اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک دستا، ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سانوں دسیا کہ پیرو پیشوا پڑھو جڑے صاحب نسبت لوگ ہیں اور انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ لواؤ، الفلا چمبے دے بوٹے لاؤ، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چ القاء کرواؤ، انہاں کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرو تاکہ حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جائے، راہ مولا دے مسافر بن جائے۔ پھر اپنے پیرو پیشوا دی جڑے نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباط قرب و ولایت کردے نے، پھر ان دی روح دے وچ قوت پرواز پیدا ہو جاندی ہے، جسم چوں نکل کے پھر پیشوا دی مدد نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کا شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دی بارگاہ جا کے دی مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔
اس واسطے یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا، لیکن منافق انہاں لوگوں نوں چھپاؤندے نے انہاں گلاں نوں۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو ایسے مکان لامکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدار سے دور نہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال فرماندے ہے کہ یہ حیرانگی کی گل نہیں، اللہ کی بارگاہ تک کے دسائی ہو سنے رب نے دسیا، ورنہ الی ربک المنتہی، اے انسان تیری آخری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان کی فطرت ہے، اللہ سونا انسان کی حقیقت ہے، تو جب انسان اللہ دیدار کرتا پھر ہی عرفان حقیقی، ایمان حقیقی، حق الیقین، فنا فی اللہ، بقا فی اللہ، اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوتا، اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے، اور یہ طریقہ یہی اللہ کی سنت ہے کہ انسان پھر پیشوا دی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نال ہی اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، عمل قرآن و سنت نال ہی اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا۔ اس کو علاوہ جنہیں بھی پروگرام نے سب شیطانی نے، افلاطونی نے، دجالی نے، جنہیں بھی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے بنائے نے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں نے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکردہ نے، اور اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں نے جنہیں بھی نظام دستور منشور بنائے نے، سب شیطانی نے، انسانیت کش ہے، انسان کو تباہ و برباد کرنے والے، اللہ کو دور کرنے والے، شیطان کا پجاری بنانے والے ہیں۔ جدوں کہ قرآن و سنت جڑا ہے سچا پروگرام ہے، اللہ رب العزت کا نظام حیات ہے، یہ تے چل کے ہی انسان دنیا قبر اور آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، تے جڑا بھی قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرتا ہے تے او دے اندر ہے وہ سراپا ہی خیر بڑھ جاتا ہے، زمین تے بھی چلتا ہے، بڑی عاجزی نہ چلتا ہے، تکبر نہ نہیں چلتا، ان کا رویہ، وہ دیکھنا ملنا معاملات زندگی سارے محبت بھرے ہو جاتے ہیں، بھلائی والے ہو جاتے ہیں، اور نفع بخش ہوں، بے ضرر ہوں خلق خدا واسطے۔ اس بات سنے رب نے صاحب پاک دسیا کہ زمین تے بڑے آرام نہ چلتے رہے، اور جدوں نہ سمجھ لوگ انہاں نال بدتمیزی کرتے ہیں تو انہاں نوں سلام کرتے رہے، بدلہ نہیں لیندے ہے، انہوں نے جواب نہیں دے ہے، انہوں نے زیادتی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے حق دعا کرتے ہیں اور انہوں کا بھلا کرتے ہیں، بے غرض سچے اللہ والے بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانی کا بھلا کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کہ انسان پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ سے کر رو بیاں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، بقول شاعر کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں جنہ بھی بنتا ہے انیاں ودیاں، اور آخرت بھی 70 گنا اور اس کو زیادہ کئی گنا جمع ہوندیاں نے جنہیں خلوص نہ انسان کرتا، انسان واسطے اللہ والے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ دیا عطا کردیاں نعمتوں کا شکر عملاً ادا کرتے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ پاک کو دتیاں انہوں اللہ کی راہ خرچ کرو، دکھی انسانیت خرچ کرو بے غرض، اور دنیا بھی 10 گنا ہو کے واپس آن گیا، اور آخرت میں بھی کئی گنا جمع ہون گے، جنہیں خلوص نہ کرے گا انہیں گنا ہی آخرت جمع ہو جان گے، کہ سچے اللہ والے جمع تماشوں نکلے ہوتے ہیں، ساری زندگی اللہ کی مہمانی سے گزارتے ہیں، سب کچھ پھر پیشوا دے ہوتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے سے قربان کر دیں، نفس مارا دی ہر خواہش نوں اللہ کی تلوار نال ذبح کر دیں،
کیونکہ جب تک انسان کو فنا نفس حاصل نہیں ہوئی فنا قلب حاصل نہیں ہو سکتا، دل پاک نہیں ہو سکتا۔ ایسے واسطے قلندر لاہور اقبال نے فرمایا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ جب تک انسان لا الہ کی نفی الا اللہ اس بات حاصل نہیں کرتا اور اپنے دل چو ما سوا اللہ دی ہر رغبت تعلق رو ختم نہیں کرتا تو کدے بھی دل مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے قلندر لاہور اقبال نے فرمایا جو میں سر میں سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سن معاشرہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، کیونکہ نماز المومن دی معراج اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنہ دی معراج ہے، نماز اللہ کا دیدار کراؤندی ہے۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سونے فرمایا کہ میرے جڑے بندے نے وہ بڑے نرم دل ہوندے نے، محبت و خدمت دے دائی ہوندے نے، بے ضرر ہوندے، نفع بخش ہوندے نے، عاجزی انہاں دی کٹ کٹ کے پری ہوندی ہے کہ نہ سمجھ لوگ اگر انہوں نے ظلم و زیادتی کر دے انہوں کو بدلہ نہیں ہوندے، معاف کر دیندے نے اور وہ حق دعا کرتے ہیں اور انہوں نے سلام کرتے ہیں۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے گزرا وقت آنا نہیں آنے والا اعتبار کوئی نہیں موجودہ سا لمحہ ہے جڑا میسر ہے مینوں اپنے حکموں کے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے، دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم دل معجز مسکین بے سہارا انسان سوائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ہر میدان جو ساری مدد فرمائے، اپنے دائمی تعداد کی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔